الانفال کی آیت نمبر 11، سورۃ الانفال کا دوسرا رکوع اور 9ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اللہ نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ غنودگی اونگ اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ خوف شدید کے وقت غنودگی اونگ کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امن حاصل ہو گیا اور خوف زائل ہو گیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا میدان بدر میں، تو بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی اور تھکن اور پیاس رفع ہوئی، دور ہوئی، اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگ، یہ غنودگی ان کے حق میں نعمت تھی، ایک ساتھ سب کو آئی۔ اتنی بڑی جماعت کو، 313 صحابہ کرام کو خوف شدید کی حالت میں اس طرح یک بارگی اونگ آ جانا، غنودگی کا ہو جانا، یہ خلاف عادت ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزے کے حکم میں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، کھڑے کھڑے تھوڑی دیر کے لیے ہم سب پر ایک ساتھ اونگ طاری ہوئی، ہاتھ سے تلوار چھوٹنے لگتی، اسے پکڑتے پھر چھوٹنے لگتی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ سب کی اونگ چلی گئی۔ ساری بھوک پیاس دور ہو گئی، تھکن دور ہو گئی، سارا خوف دور ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو طاقت قوت عطا فرمائی دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس نعمت کا ذکر فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تمہیں اس سے ستھرا کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو دھارس بندھائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر میں تم پر بارش نازل فرمائی، یہ بھی غیبی مدد تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے تمہیں ستھرا کرے، تم وضو کرو، غسل کرو، شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، تمہارے دلوں کو دھارس ہو، تمہارے دل مضبوط ہوں، اور تمہارے قدم زمین پر جم جائیں۔ میدان بدر میں غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان جب پہنچے تو کافروں نے اچھی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ زمین جہاں پر پانی موجود تھا، کنواں موجود تھا، وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا۔ وہ زمین بھی نرم تھی اور وہاں پر چلنا اور سواریوں کا چلانا بھی آسان تھا۔ مسلمانوں کو اترنے کے لیے جو زمین ملی وہ ریگستان تھا، اس میں ریت موجود تھی، اور ریت میں ان کے اور جانوروں کے پاؤں دھس جاتے تھے، کھڑا ہونا اور چلنا مشکل تھا۔
مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس ریت میں جب ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے، تو جنگ کیسے کریں گے؟ بعض صحابہ کو وضو کی ضرورت ہوئی، بعض کو غسل کی حاجت تھی، پیاس کی شدت بھی تھی، پانی پر کافروں کا قبضہ تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ کے نبی ہیں، تم اللہ والے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے تمہارا پانی بند کر دیا ہے، اچھی زمین پر ان کا قبضہ ہے، تم جس مقام پر کھڑے ہو وہاں پر تمہارے لیے چلنا، کھڑا ہونا، تمہاری سواریوں کا چلنا مشکل ہے، تمہارے پاؤں مٹی میں، ریت میں پھنس جاتے ہیں، تمہارے پاس وضو اور غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، اور تم بغیر وضو اور غسل کیے نمازیں پڑھتے ہو، تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ اس وقت تیمم کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالی نے بارش نازل فرمائی، اللہ نے می بھیجا، جس سے پوری سرزمین سیراب ہو گئی، مٹی جم گئی، اور مسلمانوں کے لیے یہ میدان جنگ کے لیے سازگار ہو گیا، بہترین ہو گیا، اور مسلمانوں کو اس پر دوڑنا چلنا آسان ہو گیا۔ چونکہ یہ چاروں طرف مٹی تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے مٹی سے تالاب کی شکل بنائی، یعنی چاروں طرف سے مٹی کو اونچا کر کے دیواروں کی شکل میں بنا لیا، بیچ میں انہوں نے جگہ چھوڑ دی، تو ہوا یہ کہ جب بارش ہوئی تو وہ تالاب کی شکل میں پانی جمع ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پانی سے وضو کیا، غسل کیا، پانی پیا، اپنی سواریوں کو پلایا، اپنے برتنوں کو اور مشکوں کو انہوں نے بھر لیا، غبار بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے، شیطان کا وسوسہ دور ہو گیا، یعنی شیطان نے جو وار کیا تھا اس کا جواب فوراً نازل ہو گیا۔ صحابہ کرام کے دل خوش ہوئے، اور یہ نعمت کامیابی اور فتح حاصل ہونے کی دلیل ہوئی، یعنی اس سے ظاہر ہو گیا کہ اب مسلمانوں کو فتح ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، بارش کی وجہ سے پورا میدان جنگ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ جس زمین پر کافر موجود تھے وہ نرم زمین تھی، جب بارش ہوئی تو وہ کیچڑ بن گئی، دلدل بن گئی، اور کافروں کا وہاں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، وہ کھڑے ہوتے تو پھسل کر گر جاتے۔ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے۔ کچھ لمحات پہلے میدان جنگ کا جو نقشہ تھا اس میں مسلمانوں کی جگہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بارش کے ذریعے اس کو پورا پلٹ دیا، اور اب مسلمانوں کی جگہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مفید تھی۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، تم نے اس سے وضو کیا، غسل کیا، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو دھارس بندھائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدم جمع دے۔ مسلمانوں کے قدم میدان جنگ میں جم گئے، مٹی جب بیٹھ گئی اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر چلنا اور دوڑنا آسان ہو گیا، تو اس سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔